حرمین شریفین پہ جانوں کو لٹا دیں گے، حرمین شریفین پہ جانوں کو لٹا دیں گے۔ سرزمین حرمین شریفین پورے عالم کے مسلمانوں کے لیے عشق و محبت، عقیدت و مودت کا مرکز و محور ہے۔ دنیائے اسلام کا ہر پیر و جواں اور بچہ بچہ اس کے دفاع و حرمت پر مر مٹنے کو اپنے ایمان کا حصہ گردانتا ہے، جبکہ دوسری طرف جو چند لوگ عرض حرمین شریفین کے دفاع کے متعلق سعودی حکام کی کوششوں اور ان کی انتھک جد و جہد کو یہ کہہ کر تنقید کا نشانہ بناتے ہیں کہ آل سعود کو اپنی بادشاہت کی بقا کی فکر ہے، وہ در حقیقت احمقوں کی جنت میں بستے ہیں، کیونکہ سعودی عرب اور سعودی اداروں کا دفاع ہی دراصل حرمین شریفین کا دفاع ہے۔ دنیا کا کوئی بھی مسلمان یہ نہیں چاہتا کہ سعودی عرب کو معمولی سی گزند بھی پہنچے۔ اس حوالے سے یہ بات باعث اطمینان ہے کہ پاکستان اور عرض حرمین شریفین کے تعلقات طویل مدت سے نہایت خوشگوار چلے آ رہے ہیں، اور اب محبت و چاہ کا یہ اسلامی رشتہ مزید مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جا رہا ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ پاکستان اور سعودی عرب دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مضبوط لازوال و لافانی رشتوں میں بندھے ہوئے ہیں۔ پاکستان کی سیاسی قیادت، عوام اور پاک افواج حرمین شریفین کے تحفظ اور سلامتی کے لیے ہمہ وقت تیار اور جذبہ ایمانی سے سرشار ہیں، جبکہ دوسری طرف قیام پاکستان سے لے کر آج تک سعودی عرب نے بھی مشکل وقت میں پاکستان کی ہر طرح سے مدد کی ہے۔ سن 1965 کی جنگ ہو یا سن 1971 کی ایٹمی طاقت کا حصول ہو یا چاغی کے ایٹمی دھماکے، غرض جو ملک ہر اہم موقع پر پاکستان کے ساتھ کھڑا نظر آیا اور معاون و مددگار بنا، وہ صرف سعودی عرب ہے۔ اسی وجہ سے کسی بھی مشکل گھڑی میں اس اہم ترین اسلامی ملک کی سیاسی و فوجی اور اخلاقی ہر لحاظ سے مدد کرنا پاکستان کا اخلاقی اور دینی فریضہ ہے۔ اسی لیے اس حوالے سے تازہ صورتحال جان کر قدر اطمینان ہو رہا ہے کہ پاکستان کی سیاسی و عسکری قیادت اپنی اس ذمہ داری سے ہرگز غافل نہیں ہے۔ یقیناً اس وقت پورا عالم اسلام عدم استحکام کا شکار ہے۔ اس سے زیادہ اور دکھ کی بات کیا ہوگی کہ دہشت گرد عناصر عالم کفر کی بھرپور پشت پناہی سے سعودی عرب کے کئی شہروں میں مساجد تک کو نشانہ بنا چکے ہیں، اور رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بھی یہ اپنی مذموم حرکت سے باز نہیں آئی، جبکہ مکہ مکرمہ پر ایران نواز حوثی دہشت گردوں کا میزائل حملہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ لہٰذا اب وقت کا تقاضا ہے کہ ہم ان حالات کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے ایسی ناپاک جسارت کرنے والوں کو پہچانیں اور ان کے بھیانک ارادوں کو خاک میں ملانے کے لیے اتحاد و اخوت اور جذبہ ایمانی کا مظاہرہ کریں، اور فکر و شعور کی شمع جلاتے ہوئے یہ جان لیں کہ عالمی استعمار اور عالمی اتحاد کفر کی جانب سے افغانستان، عراق، فلسطین، لیبیا، شام اور یمن کو تخت و تاراج کرنے کے بعد اب ان کے ناپاک قدم سعودی عرب، پاکستان اور ترکی کی جانب اٹھنے لگے ہیں۔ لہٰذا دشمنوں کی سازشوں پر کڑی نظر رکھتے ہوئے ان کے سدباب کے لیے ہمہ وقت تیار، بیدار اور ہوشیار رہنا ہوگا۔ اخوت و محبت کا علم بردار وصال اردو